اسی طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ مجلس جس میں قرآن حکیم ختم ہو، ایک قرآن حکیم کی اختتام کی مجلس، یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی مجلس کے اندر پورا قرآن شریف 30 پارے پڑھے گئے ہوں، 6666 آیتوں کا ورد اسی وقت میں اور تلاوت اسی وقت کی گئی ہو، یہ نہیں۔ پڑھتے پڑھتے جس مجلس میں قرآن حکیم ختم ہو رہا ہے اس مجلس کی دعا بارگاہ عزت میں مقبول ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات ہے ایک قرآن پاک کے ختم کی۔ یہاں پر جن طلباء عزیز کے ذریعے سے قرآن حکیم کے ختم شریف کا اعلان ہوا اور آپ حضرات نے اس کو ملاحظہ فرمایا، آخر اسباق کو سماعت فرمایا، جب ایک قرآن حکیم کے ختم پر یہ فضیلت اور بڑی، تو 21 قرآن حکیم کے ختم پر کیا فضیلت اور بڑھتری۔ پھر آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض چیزوں کی حیثیت، وقعت، حالات، کیفیات کے اعتبار سے اس کا درجہ اور رتبہ بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال، ایک غریب فقیر انسان، وہ ایک اللہ والے کی خانقاہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ایک ملک سے دوسرے ملک، لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ سواری کا انتظام کر سکیں، جو پرانے زمانے کی اونٹ، گھوڑے وغیرہ، خچر وغیرہ رہے ہوں گے، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ انتظام کر سکیں۔ اتنا بھی نہیں تھا کہ راستے کے گزر بسر کے لیے زاد راہ کھانے پینے کے لیے کچھ ستو وغیرہ ہی لے لیں، لیکن اللہ بھروسے پہ وہ چل دیے، پیدل چلتے چلے جاتے تھے۔ کھانے پینے کی نوبت آتی، جو میسر کہیں ہو گیا، اگر کسی نے یہ سمجھا کہ کوئی مسافر، کوئی اجنبی برسر راہ گزر رہا ہے، کسی نے خیال کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو درخت کے پتے کھا کر کے یا جو تھوڑا بہت اپنے توشے دان کے اندر انہوں نے حسب مقدور بچا کچا جو بھی کچھ رکھا ہو، بہرحال وہ جیسے تیسے کرتے ہوئے اس طریقے سے ان بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے جب گھر سے چلے تو یہ خیال کیا کہ اولیاء اللہ کے ہاں بہت سے حضرات جاتے ہیں تو کچھ تحفے، کچھ ہدیے لے کے جاتے ہیں، اور وہ حضرات اکیلے نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ مستقل ایک جمعیت ہوتی ہے، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، ان کے ساتھ مہمانان رسول ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاں تلامذہ طلبہ ہوا کرتے ہیں، لہٰذا کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ لے کر کے عام طور پر پہنچنا چاہیے۔ لیکن اس شخص نے سوچا کہ میرے پاس تو خود کے کھانے تک کے لیے نہیں ہے، میں کیا لے کے جاؤں گا۔ اس نے یہ عہد کیا اپنے دل میں کہ راستہ چلتے ہوئے مجھے جہاں کوئی لکڑی گری پڑی مل جائے گی، میں وہ اٹھا لوں گا۔ اچھا، حدیث پاک میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے، فقہا نے بھی اس کو لکھا ہے کہ گری پڑی چیز وہ تو مالک کی امانت ہے، اس کا اٹھانا اپنے تصرف میں لانے کی نیت سے وہ جائز اور درست نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بتلایا گیا کہ الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، کہ جس شخص کی وہ چیز رہی ہوگی وہ اس سے مستغنی ہو چکا۔ جیسے آپ حضرت نے ملاحظہ فرمایا، بعض دفعہ دیوالی سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر نیا سامان خرید لیتے ہیں اور بعض چیزیں وہ گھر کی باہر پھینک دیتے ہیں کوڑے دان پہ، غربا فقرا لے آتے ہیں، اپنے کام میں بھی لے لیتے ہیں۔ تو بعض وہ چیزیں جس سے کہ اصل مالک بے نیاز ہو چکا ہو، گر گئی تو اس سے سوچو کوئی بات نہیں۔ مثلا ایک آدمی امرود یا آم بہت سارے لے کر کے جا رہا تھا اور اس کے بورے میں سے یا جھولے میں سے ایک گر گیا، اس نے دیکھ بھی لیا، اس نے سوچا کہ کیا ایک اٹھانے کے لیے نیچے جھکو، کوئی بات نہیں، تو وہ اب لقطے کے حکم میں نہیں رہا بلکہ کوئی بھی اس کو کام میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ جو لکڑیاں مجھے راستے میں ملتے چلی آئیں گی وہ باندھتا چلے جاؤں گا، لہٰذا وہ شخص جو لکڑی ملتی وہ اٹھا لیتا۔ وہاں تک پہنچتے اس کے پاس ایک گٹھر لکڑیوں کا ہو گیا۔ اب وہ سادہ آدمی، دیہاتی آدمی، وہ شہری زندگی سے، تمدن سے ناواقف، لیکن محبت اور معرفت کے اندر عقیدت میں آ گیا، اور وہ بھی آداب سے واقف نہیں پورے طریقے سے، اور وہ بزرگ جہاں تشریف فرماتے لا کر کے ان کے سامنے وہ لکڑیوں کا گٹھر رکھ دیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی عام طور پر تو یہ چیز لانے کے یہاں دستور نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، میں تو خود ہی پیدل آیا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ خالی ہاتھ کیسے جاؤں، تو راستے میں لکڑہاروں کے جو لکڑیاں گر جاتی ہیں سواری پہ سے اور وہ اس سے مستغنی ہو جاتے ہیں، وہ میں اٹھا کے جمع کرتا چلا گیا، تو لایا ہوں کہ شاید خانقاہ کے اندر
جو لنگر بنتا ہے یا کچھ دلیا بنتا ہے اس میں یہ کام میں آ جائیں گی۔ ان بزرگوں کو پھر رقت و کیفیت طاری ہوئی، خادم خاص کو بلایا اور فرمایا کہ جس عقیدت محبت سے لے کر آیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان لکڑیوں کو محفوظ کر لو، حفاظت سے رکھ لو، جب میرا آخری غسل ہوگا میرے وفات کے بعد ان لکڑیوں پہ پانی گرم کرنا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ان وہ لکڑیاں آپ حضرات 100 200 400 روپے میں خرید کر دے سکتے تھے، وہ بھی لکڑیاں ہوتی، اس سے بھی وہ چولہا جلتا، لیکن وہ شخص جن حالات میں جس انداز سے ایک ایک لکڑیاں اٹھاتا ہوا، سمیٹتا ہوا، باندھتا ہوا لے کر کے آیا ہے اور جس عقیدت محبت کے ساتھ جھکتے ہوئے اس نے پیش کی ہے، تو ان لکڑیوں کی وقات اور عظمت بڑھ گئی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جس مجلس کے اندر قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک قرآن نہیں 21 قرآن پاک کا ختم ہے، اور ختم اس معنی کر نہیں ہے کہ ایک ایک پارہ روزانہ ناظرہ پڑھ لیا اور وہ ہو گیا۔ آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، آپ حضرات خود جانتے ہیں، آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کے نونہال ہیں، آپ میں سے کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا اور نواسا پوتا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ 2 سال 3 سال 3.5 سال کی محنت اور مشقتوں کے بعد اور ایک ایک آیت کو، ایک ایک کلمے کو بارہا پڑھتے رہتے ہوئے اور آماق کو سناتے ہوئے اور سبق پارہ سناتے ہوئے تب جا کر کے آپ حضرات نے آج دیکھا ہے کہ یہ 21 قرآن حکیم کا ختم شریف آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا وہ ختم بھی نہیں کہ روزانہ ایک پارہ کر کے پڑھا تھا تو آج کے دن ختم ہو گیا، یا 7 منزلیں 7 دن میں پوری کر لی اور آج کے دن ختم ہو گیا۔ تو جس طریقے سے ان لکڑیوں کی عزت اور وقت عظمت بڑھ گئی تھی، اس طریقے سے آپ غور فرما سکتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کے 21 ختم شریف یہ بارگاہ اعظمی اس پروردگار کے دربار میں اور نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ عقائد جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کے اندر جب پیش کیے جائیں گے تحفے کے طور پر، تو آپ حضرات فرمائیے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ کیسی پذیرائی اور قبولیت ہوگی۔ بہرحال یہ مجلس ہوئی۔ ایک دور تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا تو مرکز کے اندر بہت سے حضرات آتے تھے شہر جے پور کے کہ صاحب 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے رمضان سے کہ میوات سے یا سہارنپور سے کوئی حافظ بلوا دیجئے، ہماری مسجد میں قرآن شریف سنا دے۔ کوئی حافظ نہیں ملتا تھا، خط و کتابت کی جاتی تھی۔ 35-40 سال پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، حفاظ آتے تھے مسجد میں قرآن سناتے تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج آپ کے شہر جے پور کے اندر الحمدللہ ہر مسجد کے اندر قرآن حکیم تراویح میں پڑھا جا رہا ہے۔ بعض مساجد میں 3 دن ختم ہو رہے ہیں، 4 ختم، بہت سے کارخانوں میں ہو رہے ہیں، بہت سے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ آج حفاظ کرام کی بڑی جمعیت اور تعداد ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت واقعہ ہے کہ کسی زمانے میں قاری عبدالکریم صاحب، حضرت حاجی غلام صاحب کے بڑے بھائی، قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان کو جے پور چھوڑ کر گھر والوں سے چھپ کر کے جانا پڑا تھا۔ ٹونک گئے، یہاں کوئی بندوبست نہیں تھا اس طرح کا، اور چھپ کر کے گئے۔ بعد میں وہاں سے آ کے اطلاع کی کہ میں پڑھ رہا ہوں یا ہوں، تو چھپ کر کے اور دوسرے شہر میں جا کر کے قرآن پاک حفظ کرنا، تجوید پڑھنا یہ ممکن ہوا کرتا تھا۔ حضرت مفتی احمد حسن صاحب علیہ رحمہ جب جے پور شہر تشریف لائے فروری سن 50 میں، انہوں نے فرمایا کہ وہ بدل کے مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا صرف 2 مسجدیں ایسی تھیں جہاں امام کی قرات قرآن پاک صحیح ہوتا تھا۔ اس زمان ایک جامع مسجد تھی، ایک وہ دوسری کوئی مسجد تھی، ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ مجوز قرہ حضرات کو پڑھنے کے اندر کراہت آئے کہ نماز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، قرہ حضرات کو ہچکچاہٹ ہو۔ ایک مسجد میں مفتی صاحب نے عصر کی نماز پڑھی، امام صاحب نے سدسو کیا۔ مفتی صاحب نے بعد میں امام صاحب سے پوچھا کہ بظاہر کوئی ایسی وجہ سمجھ میں تو نہیں آئی کہ آپ نے سدسو کیا، تو ایسی کیا بات تھی؟ امام صاحب نے کہا کہ میری رہ خارج ہو گئی تھی۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ناقض وضو ہے۔ کہنے لگے کہ وہ ڈھونچا نہیں لگا تھا، وہ پھسکی نکلی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیے، ایک طرف قرآن پاک کی قرات کا جے پور شہر کے اندر یہ حال، دوسری طرف ائمہ کا مسائل کی جانکاری کا یہ حال۔ آج آپ حضرات کے یہ نونہال معصوم بچے مدارس میں آ کر یہ صرف وضو کے نہیں، غسل ہی کے نہیں، نماز کے اور اس سے اوپر کی بہت سی چیزوں کے آداب مسائل سے ماشاءاللہ واقف ہیں۔ آج علم کا چرچرہ ہے، علم کا غلغلہ ہے، علم کا یہ ولولہ ہے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے آبیتی میں کاندھلا کی مسجد کا جو محلہ مولویان کی کہلاتی ہے، یہ واقعہ لکھا کہ وہاں ایک بڑے میاں گزرگاہ کے طور پر آئے، اس مسجد میں بھی ٹھہر گئے۔
3 دن اس مسجد میں رہے۔ شرفا کا زمانہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے کے اندر لوگ دیکھ کر کے کہ مہمان کوئی اجنبی مسافر آیا ہوا ہے مسجد میں، تو دونوں ٹائم کھانا کسی نہ کسی کے گھر سے آ جاتا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ صاحب اپنی گٹری اٹھا کر کے جانے لگے۔ اہل محلہ میں سے ایک صاحب نے کہا، ارے بڑے میاں کہاں سے تو آ رہے ہو، کہاں کو جا رہے ہو؟ وہ یہ سمجھے کہ یہ دور دراز سے آ رہا تھا، زیادہ تھکا ماندہ مسافر تھا، 3 دن قیام کر لیا بستی دیکھ کر کے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جاؤں گا مجھے بھی پتہ نہیں، میرا تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نہ در ہے، مکان ہے، نہ رشتہ دار ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور اب کمانے کی حیثیت میں بھی نہیں رہا، محنت مزدوری بھی مجھ سے نہیں ہوتی، گھر بیٹھے سے کون کھلا دے گا؟ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ بستی بستی بدلتا بدلتا، گاؤں بدلتا ہوا سفر کرتا رہتا ہوں، ہمیشہ سفر میں ہی رہتا ہوں۔ اب ایک ہی جگہ پر اگر 4 دن ٹھہر جاؤں گا تو کون کھلائے گا؟ تو کہیں 2 دن ٹھہر جاتا ہوں، کہ 3 دن ٹھہر جاتا ہوں، پھر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہی بات ہے تو دھکے کھانے کی کیا ضرورت، ہماری اسی مسجد میں ٹک جاؤ، دونوں ٹائم تمہارا کھانا آ جایا کرے گا، سال کے 2 جوڑے تمہارے بن جایا کریں گے، آسان دے لیا کرو، فرش فروش کی ذرا صفائی جھاڑو کر دیا کرو۔ اس نے کہا جی اگر اس طرح ہو جائے تو میں کیوں دھکے کھاتا پھروں گا، وہ وہیں ٹک گیا۔ کچھ وقت گزر گیا تو شیخ نے لکھا کہ بعض دفعہ اس سے اہل محلہ یہ کہا کرتے تھے کہ ارے بڑے میاں تم نے تو لٹیا ڈبو دی ہماری، اس مسجد کے اندر جتنے بھی نمازی ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا بچے ہوں یا مسبوق ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حافظ قرآن نہ ہو، سارے کے سارے مسجد کے مقتدی حافظ قرآن ہیں، صرف ایک بڑے میاں تم ہی ایسے ہو جو حافظ قرآن نہیں ہو، ورنہ تو سارے حافظ قرآن ہیں، اور اکثریت اس میں سے علماء کی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دور تھا، ٹونک ریاست، ٹونک کے اندر اس زمانے میں غیر منقسم ہندوستان کے اندر منفرد جگہ ٹونک تھی، جہاں پر مدارس کا قیام تھا، جہاں پر مکاتب کا قیام تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اب تک بھی بہت سے واقعے ہیں، لیکن بچپن میں تو میں نے دیکھا جے پور کے اندر عام طور پہ مدارس اور مکاتب میں جتنے طلبہ قرآن حفظ ناظر پڑھتے تھے، اس سے زیادہ عورتوں کے پاس، خواتین کے پاس بچے اور بچیاں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ حضرات کے علم ہوگا، اب آپ اپن میں سے بہت سے نے قرآن پاک عورتوں کے پاس پڑھا ہوگا، اور جو مکاتب مدارس بچوں کے ہیں بھی یا تھے تو اس میں 99% پڑھانے والی عورت وہ ٹونک کی نکلتی تھی۔ ہر گھر کے اندر ایک معمول تھا، ہر گھر کے اندر حفاظ کرام ہوا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو ایک وہ دور تھا، ایک جے پور کا وہ جہالت کا دور تھا، مسائل کے اعتبار سے، قرآن حکیم کے اعتبار سے۔ اس کے بعد جے پور کے اندر قرآن پاک کا کچھ ماحول بننے لگا، اور بننے لگا تو وہ اس طرح سے بننے لگا کہ حافظ تو ہوا کرتے تھے۔ بھوپال کی ایک جماعت جے پور میں آئی، اب ظاہر ان کو چونکہ 40 دن رہنا تھا تو مہینے بھر رمضان کے اندر، اور عام طور پہ آج تو پھر بھی 3 دن 2 دن 4 دن بھی جماعتوں کا قیام ہوتا ہے، اس وقت میں عام متن ایک دن ایک مسجد میں قیام ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس اعتبار سے مہینے بھر کے اندر 29-30 مسجدیں ان کی ہو گئی ہوں گی۔ تو انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ صاحب یہاں تو قرآن پاک کہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہا ہے حافظ پڑھنے والا، یعنی اول تو تھے نہیں، ہوئے تو اس انداز سے پڑھنے والے کہ سمجھنے والے اور سننے والے جن کی عادت ٹونک اور بھوپال کے اندر رہی، یا اس طرح کے علم مراکز اور علاقوں میں جو تراویح سنتے رہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یعلمون طالبون کے علاوہ کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ تو ماحول بنا تو وہ یہاں تک بنا کہ حفاظ کرام تیار تو ہوئے، علماء بھی کسی مسائل جاننے والے تھوڑے تھوڑے تیار ہونے لگے، لیکن حالت اس وقت بھی یہ تھی کہ جو قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالی شانہ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن پاک اس طرح پڑھا جائے جس طریقے سے نازل کیا گیا۔ تو قرآن پاک پڑھا تو جا رہا تھا لیکن اس انداز سے نہیں جس طرح نازل کیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ اقرأوا القرآن فی لحن العرب، عربی لہجوں میں قرآن پاک کو پڑھو۔ تو قرآن پاک یہاں مدارس میں مکاتب میں پڑھا تو جا رہا تھا لیکن وہ عربی لہجوں پر نہ تھا، وہ ہمارے اپنے لہجوں پر تھا۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم پڑھنے سے متعلق ماحول بنا لیکن وہ نہیں آیا جو طریقہ حدیث پاک میں مطلوب تھا۔
خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن پر قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، جبریل امین آتے، قرآن پاک کی آیت سناتے، حضرت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین کے قرات کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھتے چلے جاتے تھے، خود بھی پڑھتے چلے جاتے تھے، اس لیے کہ اگر ساتھ میں پڑھتے چلے جائیں گے تو ذرا یاد ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل امین پوری سورت یا چند آیتیں جو بھی جس مقدار میں اس وقت میں نازل ہوئی ہوں، اگر یہ پوری ایک دفعہ سنا دیں گے تو بعد میں کہیں ظہول نہ ہو جائے، کچھ چھوٹ نہ جائے، کچھ بھول نہ ہو جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جبریل امین کے ساتھ ساتھ لگے ہاتھ پڑھتے چلے جاتے، جبریل امین قرآن پاک لے کر آتے، وہ پڑھتے، حضور پاک علیہ السلام بھی پڑھتے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک پڑھنے والا پڑھ کے سنا رہا ہے اور سننے والا بھی اگر ساتھ میں پڑھ رہا ہو تو اس کو عجلت میں اور جلدی بازی میں پڑھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورہ والتین پڑھ رہے ہیں، اب اگر ہم یہ چاہیں کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں ان کے وقفے میں، 2 آیتوں کے وقفے میں بھی وہ ایک آیت پڑھ لوں، تو امام صاحب جس ترتیب سے، سکون سے، وقار سے، اطمینان سے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، ہم اسی سکون اور وقار کے ساتھ یہ پوری آیت نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ امام صاحب تو دوسری آیت شروع کر دیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام پڑھتے تو قرآن پاک میں وحی نازل کر دی گئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو نہ ہلائیے، عجلت نہ کیجیے، اور یہ کہ بھول ہو جائے گی، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام ذرا عجلت سے اور جلدی سے پڑھنے لگے تو حکم الہی نازل آیا، رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھیے، اچھی طرح سے پڑھیے، آرام سے پڑھتے رہیے، سکون و وقار کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ تو قرآن پاک جو حفظ ہوتا بھی تھا تو عام متن رواج یہ تھا کہ بہت تیزی کے ساتھ، اور ہمارے شہر جے پور کے اندر ایک معیار یہ تھا پکا اور اچھا حافظ ہونے کا کہ کتنے پارے کھینچ دیا آج، یہ ایک معیار تھا، اور فلاں جگہ کتنی جلدی کتنے منٹ میں قرآن پاک کتنے پارے کتنے منٹ میں ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کا ایک معیار تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے، آپ حضرات آج ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، محنت اس کے لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ قرآن پاک آہستہ، سکون سے، وقار سے، ترتیل سے کس طرح پڑھا جائے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ چند صورتوں اور رکوع کا یاد کر کے اور ترتیلاً پڑھ لینا آسان، لیکن پورا کا پورا قرآن پاک ایک ترتیب کو پڑھ لینا یہ بڑا کمال ہے۔ الحمدللہ کہ آپ حضرات کے مدرسے کے اندر وہ صورت نہیں ہے کہ پورا قرآن پاک تو تیز زبانی کے ساتھ یاد کرا دیا اور چند رکوع اور چند صورتیں عام مجلسوں کے اندر، جلسہ گاہ کے اندر یہ نماز میں پڑھ لینے کے لیے سکھا دی گئی، نہیں، بلکہ پورا قرآن پاک اگر آپ پڑھوائیں گے تو یہی ترتیب ہے جو آپ ترتیب حرم پاک کے اندر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں یہ بات بھی عرض کروں کہ جس طریقے سے طلباء عزیز فارغ ہوئے، جے پور کی بہت سی برادریوں کے بزرگوں نے، بڑوں نے ہمارے آپ کے لیے بہت سے کام کیے تھے۔ اس زمانے میں وہ کچھ زمینیں چھوڑ گئے، اوقاف چھوڑ گئے، کوئی سہدری، بارہ دری چھوڑ گئے، کچھ سرائے، مسافر خانے، شادی خانے، اس طرح کی بہت سی چیزیں چھوڑ گئے، جس سے آج ہم اور آپ تو لاکھوں کا فائدہ محسوس کر رہے ہیں، اور آج لیکن ان بزرگوں نے اس زمانے میں کس طرح اپنے اوقات کو خرچ کر کے، خون پسینہ بہا کر کے یہ تمام چیزیں مہیا کی ہوں گی کہ جو آج جے پور کی بہت سی برادریوں کو وہ چیزیں دستیاب ہیں اور حاصل ہیں، وہ کر گئے، آج پوری برادریاں فائدہ اٹھا رہی ہیں، نہ صرف برادریاں، دوسرے بھی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں جس طریقے سے ایک ہاسپٹل، بہت سی برادری میں ہاسپٹل ہیں، بڑے اسکول اور کالجز ہیں، بعض اور بھی ادارے کھولے گئے ہیں، لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ ہاں یہ کمیٹی بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت میں وہ کمیٹی، وہ اراکین بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مریض در بدر دھکے نہ کھائیں، ہمارے خود کے ہاسپٹل ہوں، در بدر شادی خانے کے لیے ادھر ادھر لاکھوں دے کر کے اور پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ ہم ملت اسلامیہ کے کام آویں اور آسانی کے ساتھ، سستائی کے ساتھ ان کو ہم شادی خانے مہیا کریں۔ جس طریقے سے بے شک یہ ایک اچھا کام ہے، اسی طریقے سے میرے بزرگوں ہماری آپ کی نظر ابھی کما حقہ نہیں جا رہی، ورنہ جو حضرات، جو اراکین آپ حضرات برادری والے جو یہ ادارہ چلا رہے ہیں، جس میں سال بھر کے اندر 21 حفاظ قرآن سامنے آ رہے ہیں، میں حقیقت واقعہ عرض کر رہا ہوں، میں تو مسجد مدرسے کا ملا ہوں، راجستھان بھر کے مدارس الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک جوڑ رہتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے
جن مدارس میں 21 طلبہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں وہ مدرسہ 3 مہینے 4 مہینے تک کوششیں کر کے اور اس کا اجلاس عام کرتا ہے، 2 دن 3 دن کے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے پوسٹر اور بینر لگا کرتے ہیں. ایسا کار سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آپ حضرات نے جس خاموشی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے، شہرت سے بچتے ہوئے خاموش اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز آنے والی نسلیں اس چیز سے فیضیاب ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے بہت بڑا کام لے رہا ہے. میرے دوستو، وہ بھائی جو حافظ ہوئے ہیں وہ، اور جو اس سے پہلے اس مدرسے میں فارغ ہو چکے، خاص طور پہ وہ بھائی، اور عام طور پر جے پور کے سارے حفاظ کرام سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ بھائیوں، پہلے اپن جیسے چاہے رہ لیتے تھے، اس لیے کہ حفاظ بھی کم ہوتے تھے، تو اپنی وضع قطع، اپنی نشست و برخاست، اپنا لین دین، اپنے معاملات جیسے بھی ہوتے تھے تو گوارہ کر لیے جاتے تھے. اپنی امامت کر لیتے تھے، اپنی قرآن بھی سنایا کرتے تھے، اپنی بہت سے دینی جلسہ گاہ کے اندر آگے بیٹھ جایا کرتے تھے. لیکن میرے دوستو، آج آپ ذرا جانتے ہیں کہ آج مقابلے کا زمانہ ہے. آج ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں آتے، اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے دوستو پھر یہ دقت ہونے لگی، اور باہر کے بہت سے آنے والے حضرات وہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کے اندر بھی آراستہ پیراستہ ہوتے تھے. تو ہمارے شہر جے پور کے پاس میرے دوستوں کو، ساتھیوں کو کچھ دقت ہونے لگی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہو رہے ہیں وہ اپنی ذاتی عملی زندگی کے اندر بھی وہ صفات اور اوصاف لائیں کہ جس کے ذریعے سے وہ چھائے رہیں. انشاءاللہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے بہت خوش سلوبی کا سبب ہوگی. اللہ تعالیٰ شانو ان چیزوں کو قبول فرمائے. ایک آخری بات یہ عرض کروں کہ ہم بچپن سے ایک بات یہ سنا کرتے تھے، اول تو یہ سنتے تھے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور حقیقت میں ایسا پریکٹیکل تو ایسا ہی تھا. آپ حضرات سب جانتے ہیں، آپ حضرات نے کیا آج سے 40 سال پہلے کوئی مدرسہ ایسا سنا کہ صاحب فلاں مدرسے کے اندر دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، دنیا کی تعلیم بھی ہوتی ہے، فلاں اسکول کالجز کے اندر دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، دینی تعلیم بھی ہوتی ہے؟ بلکہ یہ سنا ہوگا کہ فلاں کے 2 لڑکے ہیں. مثال دے رہا ہوں، حضرت شاہ برار اللہ خردوئی علیہ رحمہ، یہ 2 بھائی تھے. ان کے والد محترم محمود الحق صاحب، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے 2 لڑکے ہیں، ایک دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فرق نہیں کوئی خاص، دونوں شریک ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور لیکن اتنا فرق ہے کہ میں جب حکم دیتا ہوں، آفس جانے سے پہلے وہ سرکاری ملازم تھے، میں جب حکم دیتا ہوں کہ جوتے لا دو، میں جاؤں گا جوتے پہن کر کے آفس کے لیے، تو لا کے تو جوتے رکھتے ہیں سامنے. لیکن فرق یہ ہے کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جب میں اس سے کہا کرتا ہوں تو وہ گھر کے ملازم کو آواز دے کے کہتا ہے کہ پالش کر کے جوتے رکھ دے. اور دینی تعلیم حاصل کرنے والا ابرار رکھ کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو جب حکم دیتا ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے پالش کر کے سامنے لا کر کے رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میرے پیروں میں خود پہنا ہے. میں خود خاص تنقید نہیں کر رہا، میں تو ایک واقعہ پرانا ذکر کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے یہ خلیج تھی بالکل الگ الگ کہ یہ دنیا کی تعلیم، یہ دینی تعلیم. فلاں صاحب کے 2 لڑکے وہ بالکل دینی تعلیم کا وہ تو ہمارا آپ کا بغیر دیکھے یہ تصور ہو جاتا تھا کہ فلاں حافظ عالم حکیم اگر یہ ہیں تو وہ بادشاہ ہوں گے، شیروانی ہوگی، داڑھی کرتا ہوگا، ٹوپی ہوگی، اور ان کے معاشی روزگار یہ ہوگا، یہ زندگی کا گزران ایسا ہوگا. وہ فلاں ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، وہ اس انداز کے حلیے جلیے ہوں گے. ہم تصور قائم کر لیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک خلیج واقع تھی، دونوں میں بالکل کوئی جوڑ نہیں تھا. لیکن حالات نے یہ بتلا دیا، ثابت کر دیا کہ یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ ہو سکتی ہے. چنانچہ آج سے 30 سال پہلے سے پھر یہاں پر اپنے ہندوستان میں کئی ادارے ایسے وجود میں آئے جب دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ایک ساتھ دی جا رہی ہیں. لیکن میں نے آج سے 20 سال پہلے تک یہ بات سنی اور دیکھنے میں بھی ایسا ہی آتا تھا. یہ سنتے تھے کہ صاحب ہاں دینی دنیاوی تعلیم حاصل تو کر سکتے ہیں لیکن حفظ نہیں کر سکتے. حفظ تو بالکل یسوع چاہتا ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ کہہ لو یا آپ حضرات کے مدرسے کی کرامت کہہ لو، جو بھی بات ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مدرسے نے جس انداز سے یہ کر دکھایا، پورے صوبہ راجستھان میں ہوں گے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن مجھ ناچیز کے علم ناقص میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جہاں اتنی بڑی تعداد پڑھنے والی وہ ہو کہ جو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ پیراست ہو رہے ہیں اور دینی تعلیم سے نہ صرف یہ کہ چند چھوڑتے ہیں بلکہ پورا کا پورا قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. یہ اس مدرسے کا صوبہ راجستھان کے اندر بہت بڑا ایک سرہ امتیاز ہے.
آپ حضرات بھی دعا فرما لیجئے، درود پاک پڑھ لیجئے۔